السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ آج جو ناول میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے خود غرض عشق، اور اس کی رائٹر ہے سندل۔ وہ آج اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے کہ اس کے خوابوں میں آتی ہے۔ وہ آج اس کے سامنے تھی، پانی کے بیچوں بیچ بڑے سے پتھر پر بیٹھی، ریڈ کلر کا سلیو لیس گھٹنوں تک آتا فراک، نیچے بلیو جینز کا شارٹس پہنے جس سے اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے نظر آ رہی تھیں، ریڈ پینسل ہیل ساتھ ہی پتھر پر پڑی تھی۔ اس کے پاؤں پانی میں تھے، لمبے کالے بال پتھر پر بکھرے تھے۔ کافی بڑے ہونے کی وجہ سے وہ پتھر سے نیچے پانی میں لگ کے گیلے ہو رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، وہ پانی ہاتھ میں بھرتی اوپر اچھالتی، ساتھ ہی اس کی ہنسی گونجی تھی۔ وہ ہلکا سا پلٹی تھی مگر پھر رک گئی تھی۔ اب راج کی طرف اس کا سائڈ پوز تھا، بہت تھوڑا سے ہی صحیح وہ اس کا چہرہ دیکھ سکا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا، وہ آج اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر تھا کہ وہ ایک دم اٹھی تھی، ہیل ہاتھوں میں پکڑ کر وہ پاؤں پتھر سے نیچے اتری تھی۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر محتاط سے پاؤں رکھتی رکھتی وہ اس سے دور جا رہی تھی۔ اس کے بال پانی میں لگتے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک سحر انگیز منظر سا تھا۔ رپنزل، اسے پکارا تھا چیخ کر۔ راج نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، وہ اسے روکنا چاہ رہا تھا مگر وہ جا رہی تھی۔ رپنزل، وہ ایک دم چیخ کر اٹھا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کیا تھا، کمرے کے درمیان میں لگا فانوس روشن ہو گیا تھا۔ اے سی کے باوجود وہ پسینے سے بھرا تھا۔ رپنزل، آج پھر کون ہو تم لڑکی؟ تم یوں راج پر راج نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، پھر تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ بس تم ایک دفعہ مل کر جاؤ۔ کمفرٹر خود سے ہٹاتا وہ پاؤں کنگ سائز بیڈ سے نیچے اتار کر خود سے بولا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی جسم، 6 پیکس، بھورے بال جو بے ترتیب سے ماتھے پر پڑے ہوئے تھے، گرین آنکھیں جو لال ہو رہی تھی، جو اسے اور بھی پراسرار بناتی تھی۔ مسلسل 3 سال سے ایک ہی خواب آ رہے تھے اس کو، جس میں وہ ایک انتہائی خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھتا تھا۔ اب تو اسے خواب کی عادت ہو گئی تھی۔ جس رات اسے خواب نہیں آتا تو وہ ہر چیز سے بیزار رہتا تھا۔ اس نے سونا بھی جلدی شروع کر دیا تھا۔ وہ بس اب اسے دیکھنا چاہتا تھا، خواب میں ہی صحیح، وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے خود سے ہی رپنزل کا لقب دے چکا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم گیا تھا اور شاور لینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا، صرف وائٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے کمرے میں موجود سیکرٹ روم میں چلا گیا تھا، جہاں لائٹس نہیں تھی مگر فیری لائٹ لگی ہوئی تھی۔ بہت سے اسکیچ بورڈ جس کی سائڈ پر مختلف رنگ کی فیری لائٹس لگی تھی، کمرہ اسی کی وجہ سے روشن تھا۔ وہ ایک بار بورڈ کے پاس آ کر رکا تھا، اس پر سے ہاتھ اٹھا کر نیا پیپر نکال رہا تھا، اتارے ہوئے اس کو اس کے سامنے دیوار پر چسپاں کیا تھا۔ واپس آ کر اس بورڈ کے پاس کھڑا ہوا، اپنی ضرورت کا سامان لے کر پاس رکھا اور برش ہاتھ میں پکڑ کر گرین پراسرار آنکھیں بند کر گیا تھا۔ پھر اس کا مضبوط ہاتھ پیپر پر چل رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس کا ہاتھ رکا تھا، ساتھ ہی اس کی گرین آنکھیں کھل گئی تھیں۔ سامنے پیپر پر دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جس سے اس کی دائیں گال پر پڑتا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ پیپر پر بالکل وہی منظر تھا جسے آج رپنزل کو اس نے دیکھا تھا، وہیں پانے پہ پتھر پر بیٹھی، لال فراک میں، نازک ہیل۔ اس کمرے میں ہر جگہ رپنزل کے اسکیچ تھے، جو اس نے پہلے دن سے، جب سے اس سے وہ خواب میں آنا شروع ہوئی تب سے لے کے آج تک کے، ہر روز کے، جب وہ اس کے خواب میں آتی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا، ہاتھ میں اسپرے کلر لیے سامنے والی دیوار کے پاس آ کے رکا تھا جس پر رپنزل کی پکچرز بنی ہوئی تھی۔ سفید سیم فراک، کھڑی تھی مگر بیک سے۔ لال کلر سے اس تصویر کے نیچے رپنزل لکھ دیا اور خود کرسی کھینچتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کبھی تو ملو گی رپنزل، کبھی تو خوابوں سے نکل کر سامنے آؤ گی۔ مجھے یقین ہے مجھے تم جلد مل جاؤ گی نا جانم۔ اب تو خوابوں میں بھی میں تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ پہلے ایک جھلک دیکھ کر غائب ہو جاتی تھی، اب کافی ترقی کر چکا ہوں۔ جب تک تمہیں حقیقت میں نہیں دیکھ لوں گا تب تک تو دوری برداشت کر رہا ہوں، مگر جس دن تم میرے سامنے آئی میں تمہیں ساری دنیا سے چرا لوں گا۔ تمہیں صرف راج کا ہونا ہوگا، صرف تمہاری دنیا صرف راج کے گرد گھومے گی اور کوئی نہیں، تم خود بھی نہیں، صرف میں۔ میرا اندیکھا عشق ہو، جنون ہو،
پاگل پن ہو میرا، تمہیں میرا عشق، جنون، پاگل پن سہنا ہوگا اپنی نازک مومی وجود پر، میری وحشتوں کو قرار دینا ہوگا۔ پیاری رپنزل، تھوڑا جی لو، پھر صرف تمہارا راج اور اس کی رپنزل ہوگی۔ وہ جنونی انداز میں خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ سبز آنکھیں لہو ٹپک رہی تھیں، کوئی جنونی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ الیکٹرک ٹریڈ مل پر دوڑتے ہوئے اس کا سانس پھول گیا تھا، پسینے میں شرابور وجود ابھی تک بھیگ گیا تھا بھاگ بھاگ کر۔ بلیک جاگنگ سوٹ میں لائٹ براؤن ڈائی کیے ہوئے بال ہائی ٹیل میں مقید تھے جو بھاگنے کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ مشین بند کر کے وہ نیچے اتری تھی، سامنے ہی لٹکا ٹاول سے چہرے پر سے پسینہ خشک کرتی اور ادھر ہی ون سیٹر رکھے ہوئے صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی لورا گلاس ڈور ناک کرتی اندر آئی تھی۔ گلاس میں فریش جوس اس کے سامنے کیا تھا جسے اس نے پی کر واپس گلاس ٹرے میں رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ موم ڈیڈ اٹھے؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں پوچھا تھا۔ جی میم، وہ تو ابھی تک نہیں اٹھے، رات کو وہ لیٹ آئے تھے شاید، تبھی لورا نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ ایک ہندو لڑکی تھی جو کئی سال سے ان کے ہاں کام کر رہی تھی۔ جاؤ، تم میرے لیے ناشتہ نہیں لگانا، میں باہر کر لوں گی، اس نے بالوں سے پونی اتارتے ہوئے کہا تھا۔ کمر تک آتے بال اب بکھر گئے تھے۔ لورا کے جانے کے بعد وہ اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ آج اسے ایک میوزک پروگرام میں انوائٹ کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تھی۔ ڈریسنگ روم میں آ کے اس نے اپنے گیلے بال ڈرائی کیے تھے، ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد بالوں کو کنگھی کر کے کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ کانوں میں نفیس سے ایئر رنگ ڈال کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، پہلے سے رکھی سلور ہیل پاؤں میں پہن کر دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا تفصیلی جائزہ لیتی، غرور سے مسکرائی تھی۔ ریڈ ٹاپ، بلیو جینس جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی، ہلکے میک اپ میں اب اس کا چہرہ اور دلکش لگ رہا تھا۔ گرین بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، باریک ترشے ہوئے نرم و نازک لب، تھوڑی پہ پڑتا ڈمپل، وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ موبائل اور اپنی سپورٹس کار کی چابیاں اٹھاتی روم سے نکل گئی تھی۔ مرزا ویلا کی دوسری پورشن پر اس کا روم تھا۔ تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترتی وہ موبائل پر کسی کو میسج کر رہی تھی جب سامنے سے آتی ہوئی فولادی وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سر وائزر کے کندھے پر لگا تھا اور وہ سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لڑکی، ہوش میں رہا کرو، ہر وقت تا تھیاں نہیں چلتا۔ سیڑھیاں اترتے وقت تو کم سے کم یہ ناچنا بند کر دو، جب دیکھو ناچ رہی ہوتی ہو۔ وائز نے اس کے ڈانس پر چوٹ کی تھی۔ قد 6 فٹ لمبا، بھوری آنکھیں، ہلکی بڑی شیپ، انابی لب، وہ اس کے سگریٹ اور نشہ کرنے کی گواہی دے رہے تھے۔ مضبوط جسم، وائٹ ٹو پیس پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا، ہاتھوں میں سفید نفیس گھڑی پہنے، وہ وجیح شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کافی ہینڈسم تھا، حالانکہ وہ جان کر ٹکرایا تھا، اس سے لڑے بغیر ناشتہ جو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ورڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ٹونٹ کرنے کی؟ میں گھاس نہیں چرتی، مجھے پتا ہے تم جان کر ٹکرائے ہو مجھ سے۔ وہ اس کے ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا انداز میں کہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے ٹکراتا پھروں، اور یہ لو۔ ارے! اس نے والیٹ سے آتی ATM کارڈ نکال کے اس کی طرف زبردستی بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہٹو مرو آگے سے، صبح صبح دماغ کی دہی کرنے آ جاتے ہو، قسم سے دل کرتا ہے قتل کر کے جیل چلی جاؤں۔ ہیر نے اس کے کارڈ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے موم، آپ آ گئیں، دیکھو تو اپنی لاڈلی کو۔ یار موم، آپ کو ذرا ترس نہیں آتا نا اس پر؟ دیکھے تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے۔ میں نے آفر کی میرا کارڈ دے کر کہ جاؤ بہن، مگر کپڑے تو لے لو۔ چلے مرضی اس کی، لوگ کہیں گے ستیلی ہے، تب کہہ رہا تھا۔ وائز نے عالیہ کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا، جو ان دونوں ٹام اینڈ جیری کی نوک جھونک صبح صبح دیکھ رہی تھی۔ ہیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ مطلب پہلے اس کے ڈانس کرنے پر ٹونٹ، اب تو حد ہو گئی، مگر ٹائم کا خیال کرتے ہوئے پاؤں چٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ واؤ میری جان، وائز میری جان، کیوں تنگ کرتے ہو؟
देखो तो खफा होकर चली गई। कितनी दफ़ा कहा है कम से कम सुबह सुबह शुरू ना हो जाए करो, मेरी बेटी को खफा कर देते हो। आलिया ने उसको समझाते हुए कहा था। अरे मेरी स्वीट सी मॉम, मैं क्या करूं? मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक उसको तंग नहीं कर लूं। खाना हजम नहीं होता ना। मगर मैं भी कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह आपकी बेटी को माफ़ कर सकूं। फाइज ने मुस्कुराते हुए 1000 दफ़ा की बोली बात एक दफ़ा फिर दोहराई थी। चलो शाबाश, अब आ जाओ। फैज़ भी उठ गए होंगे, नाश्ता कर लो। मेरी बच्ची को तो खफा करके भेज दिया। वो डाइनिंग रूम की तरफ जाते हुए बोली थी। वाइस भी चुपचाप उनके पीछे चला गया था। मोहब्बतों में शुमार कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। अरे मेरी बेटी कैसी है? हाशिम ने अपनी लाडली बेटी को नीचे आते देखकर मोहब्बत से कहा था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, भूरी बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाब की पत्तियों से होंठ, काले स्ट्रेट बाल जो कंधों से नीचे तक आते थे। ब्लू घुटनों तक आता स्लीवलेस फ्रॉक, नीचे जीन्स की शॉर्ट पहने हुए थी जिससे उसकी टांगें घुटनों से नीचे नज़र आ रही थी। वाइट स्नीकर शूज़ पहने, कंधों पर कॉलेज बैग गिराए, हाथों में मोबाइल और बाल पकड़ते हुए नीचे आ रही थी। डैडी कैसे हो आप? हाथ से चीज़ें सोफे पर रखती हाशिम के साथ बैठती मोहब्बत से बोली थी। पहले तो ठीक नहीं था, मगर अब अपनी बेटी को देख लिया है ना, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाल चेहरे से हटाते हुए उसे अपने साथ लगाते हुए बोला था। अच्छा चले डैडी, मैं ना आप उमा से बाल बनवा लूँ, मामा से बाल बनवा लूँ, फिर यूनिवर्सिटी भी तो जाना है, लेट ना हो जाऊँ। और ये मम्मी की तरह नज़र नहीं आ रही। उनसे अलग होती उठती बोली थी और बाल उसके बिखरे हुए थे। मम्मी आपकी तो आयश के दोस्त आए हैं ना, उनके पास गई थी। और जाएं आप, कहीं लेट ना हो जाएं, उसे देखते हुए बोला था। वो उनकी बेटी थी जिनके लिए उसने कहीं मिन्नतें मांगी थी। पिछली 3 नस्लों में पहली लड़की थी जो शादी के 9 साल बाद पैदा हुई थी। तभी वो हाशिम की बहुत लाडली थी और मामा की तो जान बसती थी अपनी पोती में। आयश भी बहुत प्यार करता था अपनी छोटी सी मासूम सी बहन से। वो उससे 7 साल बड़ा था। आलियाना 20 साल की थी और आयश 27 साल का। हाशिम साहब अपनी जवानी में अपनी माँ के साथ जापान के शहर टोक्यो में आ गए थे। यहाँ उन्हें मीरब मिली थी और उधर उन्होंने शादी भी की थी। वो अब उसका बिज़नेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। वो चाहते थे कि आयश और आलियाना उनका बिज़नेस संभालें, मगर आयश का सारा इंटरेस्ट सिंगिंग और डांसिंग में था। वो एक बहुत बड़ा सिंगर था, डांसिंग का शौकीन। शौक उसे बाद में हुआ था, इसलिए अब वो उसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो था। आलिया ने एक आर्ट यूनिवर्सिटी में थी। उसे पेंटिंग स्केचिंग का शौक था, इसलिए उसने आगे आर्ट ही रखा था। हाशिम ने उन दोनों को रोका नहीं था। आयश ऑफिस में भी ज़्यादा रहता था, मगर वो मुस्तकिल बिजनेस में नहीं आना चाहता था। उमा, आलियाना ने कमरे के ग्लास डोर नॉक करते हुए अंदर आकर उनके गेट बाहें फैलाई थी। उमा की जान, कैसी है मेरी बेटी? और ये क्या, आज तो हमारी शहजादी लेट है, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए अपने सामने बिठाते मोहब्बत से माथा चूमा था। वो एक 70 साल की लगभग की खातून, तितली साफ सुथरी रंगत, खूबसूरत नकूश, वाइट खुली शर्ट और खुला सा ट्राउज़र पहना हुआ था। वो इस उम्र में भी काफ़ी सेहतमंद थी, जिसकी वजह से मीरब और हाशिम थे जो उनका बहुत ख्याल रखते थे। बस रात को मूवी देखना सिनेमा गए थे, वो तो वहाँ से लेट आए, इसलिए लेट उठी। अब प्लीज़ अब जल्दी जल्दी मेरे बाल बंद कर दें ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। लेट हो गई तो एबिक ने तो जान निकाल लेनी है मेरी। और ये बाल भी ना मैंने आप ही की फरमाइश पर इतने बड़े रखे हुए हैं, वरना मुझे तो ज़रा नहीं पसंद इतने बड़े बाल। अपनी बहुत बोलने वाली आदत से मजबूर वो बोलती गई थी, साथ ही उठकर उनके सामने बैठ गई थी। अब वो उनके बाल बना रही थी और साथ साथ समझा रही थी कि लेट नाइट घर आना बहुत बुरी बात है, और वो बस मुस्कुरा कर सुन रही थी। ओके उमा, लंच शायद बाहर ही करें हम तो ज़्यादा वेट ना करना। उसके सामने से उठती उनका गाल चूमते हुए बोली थी। बालों को डबल करके फैशन टेल बना दी थी। दरमियान में खूबसूरत से फूल की शेप के पिन्स लगाते हुए हुई थी जो ड्रेस से मैच कर रही थी।
ख्याल रखना पुत्र, वो उसे देखते हुए बोली थी, जो अब दरवाजे से बाहर निकल रही थी। बाहर आकर सोफे से अपनी चीज़ें उठाती बाहर निकल गई थी। सामने कोई था नहीं, वरना नाश्ता ना करने पर डांट पड़ सकती थी। उसको बाहर आते देखकर ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। शान से बैठ गई थी। ड्राइवर दरवाज़ा बंद करता फ्रंट सीट पर बैठता गाड़ी बंगले से बाहर निकाल चुका था। कराची, पाकिस्तान। अलीज़े, बेटे उठो, कितना टाइम हो गया है बेटा, पर तुम्हारे डैड गुस्सा करेंगे। हानिया बेगम ने मोहब्बत से उसके बालों पे हाथ फेरते हुए अपनी लाडली बेटी से कहा था, जो मज़े से सो रही थी। मगर लव्स डैड सुनते वो एकदम उठी थी। काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी कटावदार होंठ, छोटी सी नाक, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, वो इंतहाई खूबसूरत थी। सबसे ज़्यादा उसकी बड़ी बड़ी आंखें खूबसूरत थी। चेहरे पर बिला की मासूमियत थी। उसे देखती हानिया बेगम ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा था। मम्मी डैडी उठ गए? मेरा तो नहीं पूछा ना। जल्दी जल्दी उठती बालों को जूड़ा बनाती हुई लहजे में डर वाजिया था। अभी तो तक तो नहीं आए, नाश्ते के लिए जल्दी पहुंचो इससे पहले, वरना मैं या आदियाँ नहीं बचा सकेंगे। उसका माथा चूमती बाहर निकल गई थी। अलीज़े जल्दी से उठकर वॉशरूम में भागी थी। कुछ देर बाद वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। वाइट शॉर्ट फ्रॉक, ब्लू जीन्स पहने, बालों के दरमियान से मांग निकाले, खुला छोड़ा हुआ था। मगर उसकी बदकिस्मती के रेयान साहब पहले से आ बैठे थे। वहाँ ही आद्यान और हानिया बेगम भी बैठी हुई थी। उसे देखकर हानिया बेगम ने अंदर आने का कहा था। वो डरती डरती छोटे छोटे कदम उठाती डाइनिंग टेबल तक आई थी। आद्यान के साथ वाली कुर्सी निकाल के उस पर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, धीमी आवाज़ में सलाम करके प्लेट में टोस्ट रखती उसे खाने लगी थी। आप कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं उठ गई? जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए गुस्से भरी आवाज़ में बोले थे। सॉरी डैड, प्लेट उसने आगे सिरका दी थी। नाश्ता करो सही से अलीज़े। आद्यान ने उसे प्लेट पीछे सिरकाता देख लिया था, तभी बोला था। काली आंखें, खड़ी मगरूर नाक, सफ़ेद रंग का चेहरे पर बिला की संजीदगी, वाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट पहने वो खासा हैंडसम लग रहा था। 2 दिन में हारून अपनी फैमिली के साथ आ रहा है काशिफ के लिए अलीज़े का रिश्ता मांगने। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बात हो गई है मेरी, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और ना किसी और को होना चाहिए। रेहान साहब ने धीमी मगर संजीदा आवाज़ में कहकर उन तीनों के सर पे बम फोड़ा था। मगर डैड, मैं आगे पढ़ना, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इससे पहले उसकी बात पूरी होने से पहले ही कदर ऊंची आवाज़ में धाड़े थे। टेबल से मोबाइल उठाते निकल गए थे। उसके जाते ही लीजे रोते हुए अपने रूम की तरफ भागी थी। ये डैड को मसला क्या है? कभी उसे सुकून से रहने क्यों नहीं देते? आद्यान ने गुस्से से प्लेट पीछे सरकाई थी। हमेशा से वो अलीज़े के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते थे। जितनी नरमी से आद्यान उसे पेश आते थे, उतनी वो सख्ती से अलीज़े से। उन्हें आद्यान के बाद कोई औलाद नहीं चाहिए थी, ना लड़का ना लड़की। वो हानिया से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर दूसरी दफ़ा उनकी माँ बनने की खबर सुनकर वो बिल्कुल खुश नहीं हुए थे। फिर अलीज़े की पैदाइश से लेकर अब तक उससे सख्ती से ही पेश आए थे। प्यार के अलावा दुनिया की हर ज़रूरत पूरी की उन्होंने, मगर कभी मोहब्बत से बात नहीं की। बेटा, वो लड़का काशिफ, वो तो बहुत बिगड़ा हुआ है, शराबी है। मेरी अलीज़े तो बहुत मासूम है और अभी तो बहुत छोटी भी है, हानिया बेगम ने फ़िक्रमंदी से कहा था। जानता हूँ मॉम, आप परेशान ना हो, मैं अपनी इतनी मासूम बहन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आद्या ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा था। दिल उसका अपना भी डरा हुआ था। ये इसको देखो, रो रही है मेरी बच्ची। मुतमईन तो नहीं हुई थी, वो भी मुस्कुरा कर उसे कहा था। देखता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। मोहब्बत से उनके सर पे होंठ रखते हुए वो लीज़े के कमरे की तरफ बढ़ गया था। जापान, टोक्यो। ये एक बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था। लकड़ी का फर्श, ग्लास वॉल, पूरे हॉल के दरमियान में एक गोल बड़ा कांच का मेज़ था, जिसके अतराफ में कुर्सियां थीं, जिनमें से 5 कुर्सियों पर 5 अफराद बैठे थे, 3 मर्द और 2 औरतें। 530 साल के लगभग लग रहे थे। दोनों लड़कियों ने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखे थे। ब्लैक हाई हील्स बालों को पोनी टेल की हुई थी। बाकी के 3 मर्दों ने ब्लैक ही डिनर सूट पहना हुआ था। 2 मर्द और औरत जापानी लग रहे थे, बाकी एक औरत और मर्द अंग्रेज लग रहे थे। ये तीनों एक बहुत बड़े खतरनाक क्रिमिनल हैं। ब्लू वेल के बाद ये हमारा दूसरा टारगेट है। जैसे हमने ब्लू वेल गैंग को ख़त्म किया है, अभी हम ये ब्लैक वे गैंग भी
ختم کرنا ہے۔ یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں اب بہت محتاط ہو کر کام کرنا ہوگا۔ خاموشی کو سربراہی کرسی پر بیٹھے سر برٹس ٹیلر نے بھاری آواز میں ادھر بیٹھے نفوس سے کہا تھا جو انہیں توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ لڑکے اور ایک لڑکی، راج، راجر اور 3 اور تھے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے دوبارہ بولنا شروع کیا تھا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ پہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سر لوبارن کی طرف کر دیا تھا۔ سر لوبارن نے لیپ ٹاپ اپنے اور باقی کے تینوں کے درمیان رکھ دیا تھا، ساتھ ہی کی بورڈ پر کلک کیا تھا۔ سائڈ شو میں فوٹوز پلیٹ ہونا شروع ہو گئی تھیں، جن میں 3 افراد تھے۔ تینوں کی شکل ایک جیسی، گرین پراسرار آنکھیں، کالے لمبے ایک جیسے چوگے جن کے اوپر بیک پر راج، راجر اور ریا لال رنگ سے لکھا ہوا تھا۔ چہرے مکمل ماسک سے چھپے ہوئے تھے۔ گرین پراسرار آنکھیں اب صرف نظر آ رہی تھیں۔ فوٹوز کئی پوز میں تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ سر، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بلو ویل کے ہی فرد ہیں۔ ان کی جسامت سے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، اور ان کا طریقہ واردات بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ کہیں ہم پہلے کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھے؟ جب فوٹوز ختم ہو گئی تھی تب مس برینٹ نے اپنے خدشات سے سب کو آگاہ کیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے مس برینٹ؟ ہم نے خود ان کا لانڈر کیا ہے، وہ انکاؤنٹر کیا ہے۔ وہ 9 لوگ تھے، سب کے سب مارے گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا شک بلا جواز ہے۔ اس کی بات پر مس لیزا میک نے اسے ٹوکا تھا۔ سب نے بیک وقت گرین آنکھوں والی لیزا میک کو دیکھا تھا۔ مس برینٹ، مس لیزا میک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ جیسا کہہ رہی ہیں ایسا ہونا ناممکن ہے، سر رام نے دوبارہ اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ خیر، ہم اس کیس پر ابھی کام کر رہے ہیں، آپس میں اختلاف کرنا چھوڑیں، بس کیس پر کنسنٹریٹ کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مس برینٹ کو شک درست تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا گینگ تھا، اس سے کچھ بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ کو آپس میں بحث کرتا دیکھ کر سر برٹائس نے انگلش لب و لہجے میں کہا تھا، اور وہ 5 اب دوبارہ ان کی تفصیل سن رہے تھے۔ تمہاری بات پہ میں اعتبار تو کر لوں، مگر یہ عمر نہیں ہے فریب کھانے کی۔ ایک اور آخری بات جو بہت اہم ہے، آج ہماری آخری میٹنگ ہے۔ آج کے بعد تب تک ہم نہیں ملیں گے جب تک بلیک وے کی گینگ ختم نہ ہو جائے۔ آج سے ہم سب الگ الگ ہیں، کوئی کسی کو اپنے پلان کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہماری ہی دوسرے ہاتھ پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب سے ہم 5 انجان ہیں، کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے کام کا ایک اہم رول ہے۔ سر برٹائس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ آواز میں کہا تھا۔ اس کے بعد مس برینٹ، لیزا میک، سر آرم اسٹرانگ اور سر لومبارڈ اپنی اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے باہر نکل گئے تھے۔ سر برٹائس دوبارہ لیپ ٹاپ پر مشغول ہو گئے تھے۔ یار، میرے ساتھ تو عقیل ہے، تم ہی اپنا پارٹنر ڈھونڈو، ورنہ ہم سب کوالیفائی نہیں کر سکیں گے۔ ناٹ گٹار کو اس کے اسٹینڈرڈ پرکھتا آتش کی طرف مڑا تھا، فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ 3 مہینے بعد انٹرنیشنل لیول پر ڈانسنگ کمپٹیشن ہونا ہے جس کے بینڈ کی صورت حصہ لے سکتے تھے۔ منیمم 4 اور میکسیمم 9 لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے پریکٹس کے لیے سب ہی سے پہلے دبئی جانا ہے، ادھر چھوٹے کمپٹیشن ہونے تھے، پھر ادھر سے کوالیفائڈ ہونے کے بعد امریکہ جانا تھا جدھر فائنل ہونا تھا۔ 3 مہینے کے لیے اب سب وہ تینوں ہی 2 دن بعد دبئی جا رہے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ 3 تھے، ایک ممبر کم تھا۔ اتنی جلدی کوئی اچھا ڈانسر ملنا مشکل ہے۔ اب وہ صبح سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ہلکان تھے۔ وہ سب دورانی ہاؤس کے میوزک روم میں جو آتش نے بنوایا تھا ادھر تھے۔ ملٹی کلر تھیم دیواروں پر مختلف سنگنگ سے ریلیٹڈ پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ گٹار، وائلن، مائک، میوزک سے منسوب ہر آلہ تھا۔
एक कोने में पड़े सोफे पर ऐश, लंबा चौड़ा कद, काली आंखें, सुतून खड़ी मकरूर नाक, अनबी होंठ, काले बाल माथे पर बिखरे, ग्रे टी शर्ट, वाइट पैंट पहने वो परेशान सा नॉट का सा बैठा हुआ था, कनाट के साथ बैठा हुआ था। कनाट बहुत भी एक खूबसूरत मर्द था। रॉकेल उनके सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, वाइट शॉर्ट शर्ट जिससे पेट और कमर नज़र आ रहे थे, वाइट सी शॉर्ट पहनी हुई थी, जीन्स की जैकेट कमर पर बंधी हुई थी। वो भी एक गैर मामूली नकुश की लड़की थी। वो तीनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। रॉकेल और किनाच की सिंगिंग में नहीं गए थे क्योंकि उनकी आवाज़ कुछ ख़ास नहीं थी। अलबत्ता आयश की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वह आसानी से चला गया था। वो काफ़ी कामयाब भी हो गया था। जब से उसे डांसिंग का शौक़ चढ़ा था उसने किनाट और रॉकेल को भी साथ मिला लिया था। 3-4 सालों में वो अच्छा खासा डांस कर लेते थे, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी जीत गए थे। मगर अब मसला बन रहा था। पहले इधर तो चलते हैं। मुझे उम्मीद है हमारी तरह कोई दूसरे भी इस वजह से परेशान होंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, तो हमें ज़रूर कोई अच्छा डांसर मिल सकता है। आयश ने सामने पड़े कांच के टेबल से वाइन का बैग बनाते हुए कहा था। चलो सब ठीक होगा, मिल जाएगा कोई। किनाट ने भी मुतमईन होते हुए बैग बनाने लगा था। मगर हम उधर 3 महीने किधर रहेंगे? इतना अरसा होटल में क़याम नहीं कर सकते। राकेल को अपनी परेशानी लग गई थी। ये कौन सी बड़ी बात है, कोई फ्लैट रेंट में ले लेंगे। वाइन का कैप उसकी तरफ करता किनाट बोला था। जानता तो था कि वो सुबह सुबह वाइन नहीं पीती, मगर आदत से मजबूर। अच्छा अब तुम लोग जाओ, जाने की तैयारी करो, 2 दिन बाद जाना है। मैंने आज एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाना है, लेट ना हो जाऊँ। आयश उठते हुए बोला था। उसके साथ ही वो दोनों भी उठे थे। उनसे मिलता हुआ वो बाहर निकल आया था। पीछे वो दोनों एक दफ़ा फिर बैठ गए थे। पागलपन दिया सारियां लीका मेरे हथ विच क्यों, जिवें चावां मैं ही चावां, जिन्नू चावां मैं ही चावां क्यों। बुलेल कौन है, किसके काम आता है, वरना इंतहाई किसके लिए काम करता है। बुलेल नहीं, बोल कौन है, किसके लिए काम करता है, वरना इंतहाई दर्दनाक मौत दूंगा। बता देगा तो शायद कुछ सज़ा कम मिले। 6 फुट से निकलता कद, ग्रीन पुरस्रार आंखें, छोटे नकूश, माथे पर बेशुमार बल सजाए, बड़े बड़े बाल पोनी में किए, ब्लैक शर्ट पहने। रॉजर चाकू उस ज़मीन पर पड़े वजूद के चेहरे पर फेरता सफाकियत से इंग्लिश में बोला था। चेहरे से सर्द मेहरी टपक रही थी, ग्रीन आंखें लहू बरसा रही थी। गर्दन और बाजुओं की रगें तनी हुई थी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता मैं इधर कैसे आ गया। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मुझे माफ़ कर दो। नीचे गिरा वजूद खौफ से कांपते हुए बोला था। हालत ज़िंदगी की बजाय मौत मांगने की थी। वो मौत के बजाय ज़िंदगी मांग रहा था, और ये बात राज और रॉजर को तैश दिला रही थी। ब्लैक शर्ट पैंट पहने, कंधों तक आते बाल खुले हुए थे, चेहरे पर बिखरे हुए थे, रगें तनी हुई थी और ग्रीन आंखें बेतासुर थी। दोनों की आंखों के साथ बाकी नकूश भी काफ़ी हद तक मिलते थे। कोई भी नहीं देखकर बता सकता था कि वो दोनों भाई हैं। रॉजर 30 साल का और राज 27 साल का। दोनों वजाहत में एक दूसरे से बढ़कर थे। मार दे उसको, ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है, और कुछ देख लेंगे, मिल जाएगा कोई और दूसरा सुराग। राज ने बेतासुर लहजे में अपनी बाहरी गंभीर आवाज़ में रॉजर से कहा था। साथ ही कमरे में चीखें गूंज रही थी। रॉजर ने पहले उसके बाजू काटे और फिर चेहरे पर अनगिनत कट लगाए थे। फिर वही चाकू उसके सीने में घोंप दिया था। सीना चीरता वो उसका दिल तक निकाल चुका था। उसे निकालने के बाद उसके सर को भी काट दिया था। रॉजर के हाथ और कपड़े खून से रंगे हुए थे, चेहरे पर भी छींटे थी। अलबत्ता राज थोड़ा दूर खड़ा था, उसे जैसे वो डोरेमोन कार्टून देख रहा हो। वो उसका सर और गर्दन पैक करके किसी पब्लिक प्लेस पर छोड़ देना। हम तो नहीं जानते कि किसके कहने पर राज पैलेस में घुसने की कोशिश की थी, मगर जब लोग उसे देखेंगे, बात फैलेगी, तो वो खुद ही जान जाएंगे। साथ ही नोट छोड़ दो कि अब सामने आए, कब तक ये छुपन छुपाई खेलनी है। रॉजर टिश्यू पेपर विक्टर से लेता, उसे चाकू साफ करता।
सपाट लहजे में गोया हुआ था। इसकी बात सुनने पर विक्टर ने एक बड़े से डब्बे में उसका सर और दिल डाल दिया था। वो 22-23 साल का खूबसूरत लड़का था जो कई साल से उसके साथ था, जो पहले पहल तो ऐसा कुछ देखने में उसकी शलवार गीली हो जाती थी, मगर अब वो आदी हो गया था। बल्कि अगर 2-3 ऐसे खून खराबा देखे 2-3 दिन तक ऐसा खून खराबा ना देखे तो उसे कुछ कमी लगती थी। रॉज सपाट चेहरे से सर कटे हुए बंदे को देखकर उसे दाद दे रहा था, जो इतनी दर्दनाक मौत मरा था मगर फिर भी अपने बॉस का वफादार ही बना रहा। जानता तो था ही कि मरना ही है ही, फिर वफादार होकर मरे कि धोखा दे जाए। ये वो जानता था कि वो ब्लैक वर्ल्ड में ही किसी का कुत्ता था, और ब्लैक वर्ल्ड में लूडो खेलनी नहीं होती, उनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। वो लोग एक दफ़ा जिनके हवाएं पहरा उन्हीं के होकर मर जाते थे, और अगर कोई गद्दारी करे तो उसे ना जीने के लिए छोड़ते थे ना मर देने के लिए। इसलिए ज़्यादा लोग अपने बॉस के लिए तो मर जाते थे मगर मुंह से कुफल नहीं हटाते थे। रिहाई नहीं काफ़ी दिनों से। विक्टर के जाते ही रॉजर राज की तरफ मुड़ा था। खून से रंगे हाथों को टिश्यू से साफ करता दूर फेंकते वो बोला था। ब्लैक रूम से बाहर उठा लिए थे मगर उससे पहले ही वो एक छोटा दरवाज़ा खोला नहीं मुड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही 3 बड़े बड़े खौफनाक कुत्ते बाहर निकल आए थे। खून की खुशबू सूंघते उस आदमी की लाश पर टूट पड़े थे। टिश्यू से खून साफ तो नहीं हुआ था बल्कि और फैल गया था। अभी वो इसी हालत में था कि कोई नॉर्मल इंसान उसे देखकर बिना टिकट के ऊपर जा सकता था। हाँ, फ़ोन आया था कि मसरूफ़ है, कुछ दिन तो मुश्किल हो सकता है। राज बोलता उसके पीछे ही बाहर निकल गया था। ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया था। अच्छी बात है, दूर रहे उस सब से। कह के तो थक गया हूँ। इधर मत आया करे, इस दुनिया से दूर रहे। मगर रियाही कौन जो वो मान ले। दुनिया की हर चीज़ परेशान नहीं करती सिवाय इस धान पान सी लड़की के। बस डरता हूँ उसे कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना पहुँच जाए। मगर वो रॉजर बोलते हुए बाहर लाउंज में आ गया था। चेहरे पर फिक्रमंदी, गुस्सा, बेबसी वाज़िह थे। एक मुस्कुराहट भी थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो किसी ख़ास की बात कर रहा था, जिससे मोहब्बत हो, जिसकी फ़िक्र हो, जिससे सिर्फ राज और रिया के लिए ही आई थी। राज की तरह उसका भी डिम्पल पड़ता था। राज भी आकर सोफे पर बैठ गया था। रॉजर खड़ा ही था। कुछ नहीं होगा उसे, वो अपनी हिफाजत करना जानती है। फिर हम दोनों हैं उसके साथ, उसकी फ़िक्र करने के लिए। हाँ, ये तो ठीक है कि वो इधर कम ही आया करे। इधर कभी भी कोई भी दुश्मन अटैक कर सकता है, बस तो उसे ज़्यादा डांटा ना कर। जानता है वो जितना मना करोगे उतना ही वही काम करेगी। अलबत्ता अगर प्यार से समझाया जाए तो वो जल्दी मान जाती है। बस उसकी ट्रेनिंग अभी ख़त्म ना करो, और ट्रेनिंग की ज़रूरत है उससे ज़्यादा सिक्योर होगी वो। राज उसे समझाते हुए बोला था। रिया के जिक्र पर वो भी दिल से मुस्कुराया था। डिम्पल नुमाया होता उसे और भी दिलकश बना गया था। जानता हूँ। खैर, मैं जाता हूँ रूम में। तुम विक्टर को देख लो, समझा दो क्या कैसे कब करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रॉजर मोबाइल जेब में डालता हुआ दोबारा से सर्ट मैरी का दुबारा ओढ़े हुए बोला था, साथ ही लाउंज से निकल गया था। राज भी विक्टर को देखने बाहर निकल गया था। उसने कहा, कैसे समझो तेरे दर्द को? मैंने कहा, इश्क कर, बहुत कर, इंतहा कर और हार जा। अलीज़े, दरवाज़ा खोलो। आद्यान कब से दरवाज़ा खटखटा रहा था मगर वो कब से रोई जा रही थी। ये लो बेटा, ये खोलो दरवाज़ा। हानिया बेगम ने डुप्लीकेट की उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। अलीज़े, चुप करो। हानिया बेगम उसके पास बैठे बेचैनी से बोली थी। वो कहाँ अपनी बेटी को रोता देख सकती थी। मम्मी, मुझे कोई शादी नहीं करनी, डैड से बोले ना। वो उनके सर पर गोद में सर रखते हुए रोते हुए बोली थी। अलीज़े, मेरी जान, मैं बात करूँगी, तुम रोना बंद करो। उन्होंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। जानती थी कि रायान कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। ब्रो, वो रोते हुए आद्यान के सीने लगी थी जो उसके साथ ही बेड पर बैठा था। मेरी शहज़ादी, रोना नहीं, मैं हूँ ना, उसने उसके सर पे प्यार करते हुए कहा था। ब्रो,
وہ تو بہت بڑا ہے اور مجھے تو پڑھنا تھا، مجھے ماسٹر کرنا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ پلیز نا، ڈیڈ سے بات کرے نا، وہ آپ کی بات سنتے ہیں پلیز۔ وہ اس کے گلے لگی روتی جا رہی تھی۔ ہانیہ بیگم دونوں بہن بھائیوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری شہزادی بہن ہے نا، بہت معصوم ہے، میں ایسے تو کسی کو نہیں دے سکتا نا۔ تم فکر نہ کرو، ابھی تو پڑھو، جدھر تک چاہتی ہو، شادی بھی تمہاری پسند سے ہی ہوگی، تم بس رونا بند کرو، اس نے پیار سے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پریشان تو خود بھی تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ ریان اس کے بارے میں آدیان کی کبھی بھی نہیں سنے گا، اور اب تو اس نے زبان دے دی تھی۔ اب اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر ایک دفعہ بات تو کرنی ہی تھی نا۔ اچھا بس اب چپ، مجھ پر یقین رکھو، اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے بولا تھا۔ آپ ضرور بات کرنا، ورنہ میں بہت روؤں گی۔ اس کی شرٹ سے ناک صاف کرتے ہوئے معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ ارے یہ دیکھو، پھر شرٹ خراب کر دی میری، ابھی تو چینج کی تھی۔ ویسے تم جتنی روندو ہو نا، تمہارے شوہر کو تو دن میں 10 دفعہ چینج کرنا پڑے گا، شرارت سے کہتا باہر بھاگا تھا۔ پہلے تھوڑی دیر سمجھنے میں لگائی اور اس کے بعد چیخی تھی، برو! کشن اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکا تھا، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ اپنے ٹیڈی کو خود سے لگاتی لیٹ گئی تھی۔ کچھ تسلی تو ہوئی تھی کہ اب آدیان بات کرے گا، مگر ڈر بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اتنی جلدی تو وہ نہیں مانیں گے، مگر پھر مطمئن ہو کر موبائل لے کے لیٹ گئی تھی۔ تمہاری بات پر یقین تو کر لوں، مگر یہ عمر نہیں ہے فریب کھانے کی۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد مال آ گئی تھی، ٹام اور ایبک کے ساتھ، جو اس کے بچپن کے دوست تھے تو دونوں نان مسلم، مگر اس کے اچھے دوست تھے۔ کئی مسلم دوست بھی تھے، مگر چونکہ ان تینوں کے گھر ساتھ ساتھ بھی تھے تو وہ زیادہ اچھے دوست بن گئے تھے۔ ٹام اور ایبک تو کزن بھی تھے، وہ اب بھی اسے ہی مال لے کر آئے تھے۔ لنچ کرنے کے بعد وہ اب اسے اس کونے میں لے آئی تھی جہاں کئی لوگ جمع تھے۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ دیکھ کر ان کے قسمت کے بارے میں بتا رہی تھی، اپنی نالج کے حساب سے۔ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بولتی تھی کہ وہ صرف بتا رہی ہے جو اسے لگ رہا ہے، یہ سب ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہی کہہ رہی ہو، مگر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی کافی باتیں کافی حد تک درست ہوتی تھی۔ چلو یار، ایسا نہ الیانا، ہم بھی دکھاتے ہیں، جسٹ فار فن۔ ایبک اسے کھینچ کر آگے بڑھی تھی۔ یار بیٹھو، پیچھے ہٹو، مجھے ان فضول خرافات پر ذرا یقین نہیں ہے، الیانا نے ایبک کو آگے سے ہٹاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ یار ایلی، پلیز ایک دفعہ ہمارے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بتاتی ہے 99% صحیح ہوتا ہے۔ ایبک نے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ایلی، ایک دفعہ پلیز، دیکھتے ہیں ہماری قسمت میں کیا ہے، ٹام بھی اسے مناتے ہوئے بولی تھی۔ گاڈ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا نصیب ہے ہمارا۔ اور چلو، اب گھر میں سب ویٹ کر رہے ہوں گے، چلو فارغ ہونا تم لوگ، صرف ساتھ ہی جاؤ گی، ہاتھ نہیں دکھاؤں گی۔ آخر ہار مانتے ہوئے وہ ان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس کے پیچھے سے ہی ٹام اور ایبک بھی اندر بڑھ گئی تھی۔ سفید رنگت، بھوری چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لال ڈریس میں سامنے بیٹھی لڑکی کسی لڑکے کا ہاتھ دیکھ کر اسے کچھ بتا رہی تھی۔ چہرے پر بے تحاشا میک اپ کیا ہوا تھا، وہ اسے خوبصورت بنانے کی جگہ خوفناک بنا رہا تھا۔ کم از کم الیانا کو تو ایسے ہی لگا تھا۔ بیزاری سے منہ پھیر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کا نمبر بھی آ گیا تھا۔ باہر نکل کافی رش تھا، مگر جدھر وہ بیٹھی تھی وہ باری باری پر ہی سب ہی جا رہے تھے۔ اس کی سنے بغیر وہ اسے بھی اندر ہی لے گئی تھی۔ امبروس نامی وہ خاتون اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی، مگر نظریں الیانا پر ٹک گئی تھی۔ بلو آف فراک پہنے بازو اور ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ کالا لمبے بال جو فیشن ٹیل میں ہونے کے باوجود اس کی کمر سے نیچے گر رہے تھے، کچھ لٹیں شفاف انتہائی خوبصورت چہرے پر طواف کر رہی تھی۔ چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ وہ دلچسپی سے اسے کم اور اس کے خوبصورت بالوں کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ ہر کسی کی طرح اس سے بھی شاید اس کے بال انتہائی خوبصورت لگے تھے۔ وہ اب ٹام اور ایبک کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹام اور ایبک کے بعد امبروس نے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے منتظر ہو کہ وہ اپنا ہاتھ کرے گی۔ اسے تو زیادہ اب سے اس کا ہاتھ دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ مجھے نہیں دکھانا اپنا ہاتھ، وہ اس کی نظروں کا محفوظ سمجھ کر خود ہی جاپانی زبان میں بولی تھی۔
کیوں؟ قسمت سے ڈرتی ہو کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے؟ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتی بولی تھی، نہیں، مجھے یقین ہے گاڈ نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اس کی بجائے ادھر ادھر دیکھتی بے نیازی سے بولی تھی، گاڈ؟ وہ اس لیے بولتی تھی کیونکہ جاپان جیسے ملک میں ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ مگر مجھے دیکھنا ہے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ الیانا کے ساتھ ساتھ ٹام اور ایبک بھی حیران ہو گئے تھے اس کی زبردستی پر۔ 21 سال کی زندگی کافی خوشگزار گزری ہے، کوئی تکلیف نہیں ملی، مگر تکلیف جیسے لفظ سے نہ آشنا ہو۔ ایک نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالنے کے بعد اس کا حیرت میں ڈوبا خوبصورت چہرہ دیکھتی مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور پھر دوبارہ نظر اس کے ہاتھ پر جما دی تھی، مگر کچھ ہی پل میں اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، جیسے ہو ہی نہ۔ دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، چہرے پر طرز، فکر، حیرت، پریشانی جیسے تاثرات واضح ہونے لگے تھے۔ جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑتی اب اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ٹام، ایبک پریشانی سے، جبکہ الیانا بیزاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ عجیب سے عمل کرتی، پیپرز پلٹتی اس کی طرف آئی تھی، اس کے بالوں کی چوٹی ہاتھوں میں پکڑے انہیں عجیب سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنے تو نہیں ہیں؟ اس کے بالوں کو دیکھتی بولی تھی۔ الیانا کو کوفت ہو رہی تھی اس کی عجیب حرکتوں پر۔ ہاں، یہ آدھے ہیں، فولڈ کر کے بند کیے ہیں تب اتنے لگ رہے ہیں۔ الیانا کے بجائے ایبک بولی تھی، یہ سیاہ بال ہی اس کی سیاہ بختی کی وجہ بنیں گے۔ ان خوبصورت کالے بالوں کی وجہ سے ہی تم برباد ہو جاؤ گی، تڑپو گی، سسکو گی، موت چاہو گی، جسے کالے خوبصورت بال ہی ہوں۔ وجہ خوبصورت بال ہی ہوں گے۔ وہ خوفزدہ سی کہتی رکی تھی، بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا، جس سے اسے درد تو ہوا تھا، مگر عمر کا لحاظ کرتی دان پیس کر رہ گئی تھی۔ اسے سب میں دلچسپی تو نہیں تھی، مگر ٹام اور ایبک صحیح معنوں میں ڈری تھی۔ تم انہیں کٹوا دو، ابھی وقت ہے، کٹوا دو ورنہ پچھتاؤ گی، بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے تمہارے پاس خوشیوں کا حسین لڑکی، تمہاری زندگی سنگین ہونے والی ہے، جاؤ کٹواؤ، اگر نہیں کٹواؤ گی تو انہیں کہیں کھول کر کہیں مت جانا، چھپا کر رکھنا انہیں، غلطی سے بھی باہر کھلے بالوں کے ساتھ نہ جانا، کوئی تلاش میں ہے تمہاری، مجھے نظر آ رہا ہے، اس کی تلاش ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ مصیبت ہے تمہارے لیے، بچو اس سے، جاؤ۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر الیانا کا سخت موڈ خراب ہوا تھا، تبھی اسے بولتا چھوڑتی باہر نکل گئی تھی غصے سے۔ اس کے پیچھے ہی ٹام، آرا، ایبک بھی ڈرے ڈرے چہرے کے ساتھ نکل آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امروز کی باتیں ایک حد تک صحیح ہوتی ہیں۔ الیانا پلیز رکو، ایبک سے اسے آواز دیتی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو بنا اسے دیکھے پیچھے سے کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں ابھی تک پریشان تھی۔ Boys, they are handsome and strong, but always the first to tell I am wrong. Boys try to tame me. I know they tell me I'm weird, down, won't let it go. اس کی خوبصورت آواز سن کر سبھی اپنی جگہ میسمرائز ہو گئے تھے۔ ایک ہاتھ سٹینڈ والے مائک پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے گلے میں ڈالے گٹار کو بجاتی خوبصورت آواز میں انگلش سانگ گا رہی تھی۔ کافی فینس کی فرمائش پر وہ ایک خوبصورت سے میوزک کانسرٹ تھا، بہت سے فیمس سنگر موجود تھے ادھر، وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ کئی سنگرز نے اپنے فینس کی ڈیمانڈ پر سانگز گائے تھے، کافی مختلف رنگوں سے روشن سٹیج نیچے بہت سے لوگ جو انہیں لائیو دیکھنے آئے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر سٹیج کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی فارغ سنگر اور سیلیبریٹیز سے آٹوگراف لینے کی کوشش میں تھے۔ انہی میں عائش اندر داخل ہوا تھا پروٹوکول کے ساتھ۔ گارڈ اس کے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فینس چونٹیوں کی طرح جمع تھے۔ وہ مشکل سے بچتا بچاتا اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے بالکل سامنے اسٹیج پر وہ لوگ ادھر لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہا تھا۔ ایک جکڑ دینے والی آواز سنتے ہی اس نے بے اختیار اسٹیج کی طرف دیکھا تھا، جو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ہیر مرزا ہے۔ کبھی آمنے سامنے ملا تو نہیں تھا، مگر بہت جگہ اس کی آواز کے چرچے سنے تھے، ٹی وی نیٹ پر اس کو دیکھا بھی ہوا تھا۔ اسے ماننا پڑا تھا کہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، لائیو پہلی بار سن رہا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا کہ وہ ایک کامیاب ڈانسر بھی ہے، ابھی سے نہیں بچپن سے ہی۔ اسے وہ ادھر اتنا
بیگم سنگنگ کرتا دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ وہ دبئی کیوں نہیں گئی تھی. پھر یہ سوچتا کہ وہ بھی تو ادھر ہی تھا. اب اسے سن رہا تھا. اس کی آواز سے اسے اپنے شہر میں جکڑ رہی تھی. گانا اب اس کا ختم ہو گیا تھا اور اب وہ گٹار بجا رہی تھی. ایک کانوں کو چیرتا شور ایک ساتھ اٹھا تھا. ہوٹنگ ہو رہی تھی. اس کا نام پکار رہے تھے. کوئی اس کے پوسٹرز لہرا رہا تھا. وہ اب ہلکا سا مسکراتے ہوئے نیچے اتری تھی. وہ آئٹ سے زیادہ دور نہیں تھی. اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا. اس کی ٹھوڑی پر پڑا ڈمپل اسے حیران کر گیا تھا. وہ اب سوچ رہا تھا کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی آواز. وہ اب لوگوں کے ساتھ پکچرز لے رہی تھی. کسی کو مسکرا کر جواب بھی دے رہی تھی تو کسی کو آٹوگراف. جنہوں نے اسے انوائٹ کیا تھا اس کانسرٹ پر وہ انہیں بھولے بس ہیر کو دیکھ رہے تھے. وہ مسکراتی ہوئی لوگوں کی طرف ہاتھ ہلاتی اس کے قریب آتی جا رہی تھی. رو پڑا وہ فقیر بھی میرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر. کہتا ہے تجھے موت نہیں کسی اور کی یاد مارے گی. یہ فقیروں کی بزم ہے. چلے آؤ میاں ہم بھلے لوگ ہیں اوقات نہیں پوچھتے. وہ اس کے پاس آ کے رکی تھی. اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگی تھی. پھر اچانک رکی تھی. گرین آنکھوں میں الجھن پہر شناسی رقم ہوئی تھی. عائش اب بھی اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. بنا اسے مخاطب کیے وہ آگے بڑھی تھی. اسے دور جاتا دیکھ کر اسے ایک دم ہوش آیا تھا. وہ اب دور ہو گئی تھی. وہ بنا کچھ دیر کے اس کے پیچھے بھاگا تھا. ہیلو. دور سے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان رکا تھا. اس کی ٹک ٹک کرتی ہیل رکی تھی. پہر کچھ پل بعد پیچھے مڑی تھی. ہیلو. چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کہا تھا. اسے اس طرح عائش کو روکنا اچھا نہیں لگا تھا اور وہ پھر اسے خود کو ٹکٹکی باندھے دیکھ کر اسے پہلی نظر میں اسے بہت برا لگا تھا. ہائے مائی سیلف عائش دورانی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا. ہیر مرزا 2 منٹ اس کے بڑھائے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ سے ملاتے ہوئے کہا تھا. وہ چاہ کر بھی چہرے سے بیزاری کے تاثرات نہیں مٹا سکی تھی جو سامنے عائش نے بھی محسوس کیے تھے مگر نظر انداز کر گیا تھا. ویسے تم ادھر تمہیں تو دبئی جانا چاہیے تھا نا. ہاتھ واپس لیتا. پہلی ملاقات میں اپنی آپ جناب کے تکلف چھوڑے سیدھا تم پر آ گیا تھا. کام تھا. مختصر جواب دیتی آگے بڑھ گئی تھی. مطلب صاف تھا کہ تم جا سکتے ہو مگر وہ بھی پھر عائش تھا. اچھا مطلب جاؤ گی اور کمپٹیشن میں بھی حصہ لے رہی ہو. اس کے پیچھے بڑھتا ہوا اسے محسوس تو ہو چکا تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی. وہ جان کر اسے زج کر رہا تھا. ہاں جاؤں گی. کمپٹیشن میں بھی حصہ لوں گی. اور کچھ. اب کی بار رک کر سینے پہ بازو باندھے دانت پیستے ہوئے کہا تھا. ہاں اور یہ کہ اب کی بار تو اکیلا نہیں ہو سکتا. بینڈ ہونا ضروری ہے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں تم سنگنگ اور ڈانسنگ کرتی ہو تو مسٹر یہ میرا مسئلہ ہے. آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب میں جا سکتی ہوں کیا؟ میرے اور بھی کام ہے. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ جلے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی. دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑے وجیح چہرے کے نقش و نگار بگاڑ دے مگر ہائے رے قسمت وہ سوچ کر ہی رہ گئی تھی. ہاں چلو دبئی میں ہی ملیں گے. آخر اس نے معاف کر ہی دیا تھا. دل تو اس کو زج کر کے خوش ہو رہا تھا مگر یہ سوچ کر کہ دوبارہ کبھی موقع نہیں گنوائے گا. دبئی میں ملنے والی بات پر تو اس کے دل کیا کہ اس کا دماغ سیٹ کر دے مگر ٹائم کا سوچتے بنا کچھ کہے اپنی سپورٹس کار کی طرف بڑھ گئی تھی. گاڑی لے کر وہ نکل گئی تھی. عائش کی نظروں نے اس کی گاڑی کو اوجل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا. اس کے غائب ہوتے ہی وہ ہلکا سا سر جھٹکتا اندر واپس چلا گیا تھا. اس کے چکر میں تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ ادھر آیا کس لیے تھا. آ جاؤ بنا کتاب سے نظریں اٹھائے کہا تھا. آدیان اندر آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا. اسے دیکھ کر انہوں نے اینک اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی تھی. آفس کیوں نہیں آئے تھے تم؟ انہوں نے غصیلی آواز میں پوچھا تھا. وہ سر درد تھا تب نہیں گیا. ان کی غصیلی آواز سن کر وہ مایوس ہوا تھا. اور تم جانتے ہو لاپرواہی مجھے پسند نہیں. سر درد تو صرف بہانہ ہے. اصل مسئلہ تو کچھ اور ہے. انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا جیسے کہہ رہے ہو کہ میں باپ ہوں. ڈیڈ وہ نہیں چاہتی شادی کرنا. ابھی چھوٹی ہے. پڑھنا چاہتی ہے. آپ کب اسے اتنا بیکورڈ ہو گئے؟ کچھ تو خیال کریں. بیٹی ہے آپ کی. اس کا لہجہ بھی اب غصیلہ ہو گیا تھا. اپنی بہن کو کسی صورت جان بوجھ کر اندھیرے کنویں میں نہیں جھونک سکتا تھا.
اچھا، انہوں نے سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اس کا باپ میں ہوں عادیان، تم نہیں۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں، پر وہ شادی کے بعد بھی لے گی۔ منگتوں کو نہیں دے رہا اپنی بیٹی، سنبھال سکتے ہیں وہ اسے۔ اب کی بار آواز قدرے اونچی تھی، غصے سے کتاب کو بھی ٹیبل پر پٹکا تھا۔ اور وہ آ رہے ہیں کل ڈنر پر۔ اپنی ماں کو بتا دو کہ تیاری کر لے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور علیزے کو بھی بتا دینا اچھی بیٹی کی طرح خاموشی سے مان جائے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اوہ اچھا، اور آپ اپنی بیٹی کا اچھا سوچ رہے ہیں۔ آئی سی، آپ جانتے ہیں کہ کاشف کیسا لڑکا ہے، نشئی، جواری، کتنی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اس کے۔ اور علیزے کتنی چھوٹی اور معصوم ہے، اور آپ اسے شادی جیسی اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اچھی بیٹیوں کی طرح خاموشی سے مان جائے۔ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے۔ اس نے ساتھ تالی بجائی تھی۔ وہ بھی ایک اچھی بیٹی بن جائے گی۔ اگر آپ کو ابھی نہیں لگتی تو پہلے تو آپ اپنی ایک بیٹی کے اچھے باپ بن جائیں۔ اگر آپ اچھے باپ ہوتے تو اسے خاموش کروا کر جہنم میں نہ بھیجتے۔ اور ہاں، اگر آپ ایک باپ کا فرض نہیں نبھا سکتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور مجھے بھائی کا فرض ادا کرنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ تعصب سے کہتا وہ اٹھا تھا، ایک شکوہ کا نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے ان کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ سامنے نیزے منہ پہ ہاتھ رکھے سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے باہر آتے دیکھ کر وہ اندر بھاگی تھی۔ علیزے رکو، اس نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ جا چکی تھی۔ پیچھے عادیان لاؤنج میں رکھے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ سر ہاتھوں میں گرا کر وہ ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ ارے کیا ہوا علیانہ، اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہو میری بچی، اور کیا سوچ رہی ہو؟ میرب نے علیانہ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، اور وہ جو بیبی پنک ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے بال بکھیرے ہوئے تھی، صوفے پر ہاتھ میں مارشمیلو سے بھرا بال پکڑے امروز کی کئی باتیں سوچ رہی تھی۔ میرب کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ارے نہیں موم، میں تو کچھ نہیں سوچ رہی، مارشمیلو منہ میں ڈالتے لاپرواہی سے بولی تھی۔ اچھا، مگر مجھے ایسے لگا کہ میری بیٹی کچھ پریشان ہے، انہوں نے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ موم، وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ موم، آپ کو اسٹرالوجی پر یقین ہے؟ اس کے تاثرات جانتے ہوئے بال ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ نہیں بیٹا، مجھے تو نہیں یقین، مگر کیا ہوا، کسی سے ملی ہو؟ انہوں نے قدرے حیرانگی سے کہا تھا۔ ملی تھی نا، بلکہ ٹام اینڈ ایبی زبردستی لے گئی تھی۔ اور وہ جو مال میں بیٹھتی ہے نا، لوگوں سے سنا ہے اس کا کہا سچ بھی ہوتا ہے، بہت عجیب سی باتیں کر رہی تھی، مجھے تو ڈرا ہی دیا اس نے۔ کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارے سیاہ بال ہی تمہاری سیاہ بختی ہیں، انہیں کٹوا دو ورنہ پچھتاؤ گی۔ اس نے صاف کوئیسوں سے امروز کی کئی ساری باتیں بتا دی تھی۔ اسی دوران اما بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوئی بھی بات ان سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں بھی ڈر گئی تھی۔ وہ بھی امروز کو جانتی تھی، ایک زندگی جاپان میں گزاری تھی، وہ جانتی تھی امروز کے بارے میں۔ علیانہ کے منہ سے اتنی ساری باتیں سن کر دونوں کا ہی دل دہل گیا تھا۔ ارے موم اور اما، آپ دونوں تو پریشان ہی ہو گئی ہیں۔ آپ ہی تو کہتی ہیں قسمت سے فلاح لکھتا ہے، صرف اسے پتہ ہے کہ میرا نصیب کیا ہے، اور یہ بھی کہ جو وہ لکھتا ہے وہی قسمت میں ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر آپ کیوں پریشان ہو گئی؟ پہلے تو مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو اللہ نے لکھا ہوگا، اور وہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا اور بہترین ہوگا۔ اس نے ان کو انہی کی باتیں سمجھائی ہوئی باتیں دوبارہ بتائی تھیں۔ ارے کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تم ایسے نہ کہو۔ اس کی آخری بات سن کر وہ تڑپی تھی۔ اف، اچھا چھوڑے سب، ایسے ہی پریشان ہو گیا آپ دونوں، مجھے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے سر اما کے کندھے پہ رکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ اچانک کچھ یاد آتے ہوئے سیدھے ہو کے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، میرب نے بجھے دل سے کہا تھا۔ علیانہ کی بات پر وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ وہ موم، ہم کچھ فرینڈز آؤٹنگ پر جانے کا سوچ رہے ہیں، مارشمیلو منہ میں دباتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ یہ نئی بات تو نہیں ہے بیٹا، ویسے روز ہی کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہو، گھر ہوتی ہی کب ہو؟ اما نے قدر خفگی سے کہا تھا۔ ہوتا بھی تو یہی تھا، وہ گھر لیٹ ہی آتی تھی۔ ہاں، مگر اس بار ہم تھوڑا دور جا رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی، اور سٹے کریں گے کچھ دن۔ یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہیں۔ بنا ان کی ہوائیں اڑی چہرے کی طرف دیکھے لاپرواہی سے کہا تھا۔ دماغ تو سیٹ ہے نا تمہارا علیانہ؟ اما نے سختی سے کہا تھا۔ میرب تو بس خاموش ہی ہو گئی تھی۔ پہلے امروز کی کئی باتیں، اب علیانہ کا دور جانا، ان کا دل دہل رہا تھا۔ جانتی تو تھی اپنی ضدی بیٹی کو، کیا وہ کسی کی نہیں سنے گی؟ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے اما؟ پچھلی بار کی آپ نے نہیں جانے دیا تھا،
پچھلی بار بھی آپ نے نہیں جانے دیا تھا کہ ابھی چھوٹی ہو، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہی آپ آلیانا؟ عائش کل پرسوں دبئی جا رہا ہے 3 مہینوں کے لیے۔ وہ آئے گا، اس کے ساتھ جہاں جائیں جا سکتی ہیں، اس سے پہلے کہیں نہیں۔ عما نے اس کا اطمینان دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا اور آواز قدرے بلند تھی۔ آلیانا نے پہلے بے یقینی سے ان کا غصیلا لہجہ دیکھا تھا۔ وہ عادی ہی کب تھی ایسے لہجوں کی؟ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، جا رہی ہوں روم میں، نہیں کرنا ڈنر مجھے، کوئی نہ ملے بلائے۔ مارشمیلو کا باؤل کانچ کے ٹیبل پر پٹکے غصے سے کہتی، بالوں کو سنبھالتی، آنکھوں میں آنسو کو اندر دھکیلتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ وہ کبھی اس کے لہجے میں اونچی آواز میں عما اور موم سے بات نہیں کرتی تھی۔ آج پہلے تو امروز کی باتوں سے ہی ٹینس تھی، اوپر سے عما کا منع کرنا اور غصہ کرنا، اس سے تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ پیچھے عما اور میرا پریشانی سے اسے غائب ہوتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ بلیک پراڈو آ کر راج پیلس میں رکی تھی۔ اس کے رکتے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر گارڈز نے دروازہ کھولا تھا۔ بلیک جینز، پلین وائٹ شرٹ پر بلیک ہڈی والا اپر پہنے، جس کے سامنے سرخ رنگ کا ڈھارتا ہوا شیر بنا ہوا تھا، جو اپر کی زپ کھلنے کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ بلیک سی ہائی ہیل والے شوز پہنے، کمر پر کھلے بال بکھرے ہوئے تھے، سر پر بلیک ہی کیپ پہنے، چہرے پر بلیک ماسک لگائے جن سے گرین پورے سٹار آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تھی۔ وکٹر اسے دیکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ ہیلو ریا میم، کیسی ہیں؟ کافی دنوں بعد آئی ہیں، وکٹر نے خوش دلی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بس مصروف تھی، تب ہی نہیں آ سکی۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟ یہ خاموشی کیوں ہے؟ راج اور روجر بھیا کیسے ہیں؟ اس نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے ایک ساتھی کے سوال پوچھ لیے تھے۔ وکٹر کو تو عادت تھی اس کی عادتوں کی، تبھی واپس ہاتھ لیتے ہوئے ہولے سے مسکرایا تھا۔ میں فٹ ہوں اور راجر بھیا اور راج بھیا بھی اندر ہی ہیں، کافی سیریس میٹنگ ہو رہی ہے ان کی، کچھ دنوں سے مجھے بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ وکٹر اسموکنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے بولا تھا۔ ہاں وکٹر، ہم جو کام کرتے ہیں اس پر خود سے پر بھی پورا یقین نہیں کر سکتے، کب کوئی خود کو دھوکہ ہی نہ دے دے، پھر وہ تم پر کیسے یقین کر لیتے؟ ہنستے ہوئے وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی تھی۔ چہرے سے ماسک اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ماسک راج پیلس میں بھی نہیں اتارتی تھی، کیونکہ یہاں بہت سے ورکرز تھے، کوئی بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ لو جی، کچھ دن پہلے تک تو آپ میرے ساتھ تھی، اب دیکھیں کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ سلائڈ ڈور ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ جواب میں وہ خاموش ہی رہی تھی، کیونکہ اندر راجر اور راج کو دیکھ چکی تھی۔ اندر جاتے ہی وکٹر نے سلائڈ ڈور سے اسے سائڈ پر کٹ کے خود باہر نکل گیا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ راجر نے وسکی کا گلاس ہاتھ میں ہلاتے بنا اس کی طرف دیکھا تھا، اپنی بھاری گمبھیر آواز میں پوچھا تھا۔ البتہ راج ابھی بھی سگریٹ کے کش لے رہا تھا، جیسے آگے کی ساری بحث جانتا ہو۔ عجیب قسم کے بھائی ہیں میرے۔ ارے اتنے دنوں بعد چھوٹی بہن آئی ہے، کچھ اچھا بولنے کی بجائے پوچھ رہے ہو کیوں آئی ہو؟ راجر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے گویا ہوئی تھی۔ ریا، کتنی بار کہا ہوا ہے مت آیا کرو ادھر، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ہم تو خود کو بچا ہی لیں گے، تم کیا کرو گی؟ وسکی کا گلاس واپس پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہونا، میں خود کی حفاظت کر سکتی ہوں، آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ 1000 دفعہ کی بات ایک دفعہ پھر دہرائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اگلی بار پھر یہی سب کرنا ہے۔ چھوڑو اسے، اس کی بات پر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اسی کی بہن تھی، جسے سمجھانا پتھر سے سر بجانے کے مترادف تھا، مگر اس کا ہاتھ وسکی کی آدھی بوتل کی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک دفعہ پھر اس کا دماغ گھوما تھا، تبھی اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ قدرے اونچی آواز میں بولا تھا، تم خود کیوں پیتے ہیں؟ وہ تو پھر ریا تھی، کہاں چھوڑنے والی تھی؟ اچھا نہیں بولتی کچھ؟ اس کی گرین آنکھوں کو غصے سے لال ہوتے دیکھ کر آخر احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ اچھا راج، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے خوابوں والی پرنسس، جس کی اب کی بار وہ راج سے بولی تھی، وہ جو سگریٹ کے کش لیتا روپنزل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، ریا کی بات پر ہوش میں آیا تھا۔ مل جائے گی، اس سے زیادہ خود کو بہلایا تھا۔ پھر کیا کرو گے؟ ریا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اپنے پاس لے آؤں گا، سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے بولا تھا۔ اور اگر وہ نہ رہی تو؟ اس کے تاثرات جانچتے ہوئے کہا تھا۔ اب راجر بھی اس کی طرف ہی متوجہ تھا، رہنا تو پڑے گا ہی اس کو، ہر قیمت پر۔ لہجے میں دیوانگی پھر آ گئی تھی۔
اور اگر خوابوں کی شہزادی صرف خواب ہی ہوئی تو مطلب کبھی نہ ملی تو نہ جانے وہ کیا سننا چاہ رہی تھی۔ راج کی گرین آنکھوں میں لال ڈوریاں آ گئی تھیں، جبر سے لب بھیج گئے تھے۔ وہ تو یہی سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اب اسے ہر حال میں رپنزل اپنے پاس اپنی آغوش میں ہی چاہیے تھی۔ وہ اس کا جنون بن گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خواب صرف خواب ہی ہوا تو وہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں، مگر وہ ریا پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا سلائڈ ڈور سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ کندھے اچکاتے ہوئے راجا نے پوچھا تھا۔ چھوڑو، مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ کافی عرصے بعد آئی ہو۔ اس نے ریا کا دھیان بٹانا چاہا تھا۔